اللہ اکبر کبیرہ. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کے کتنے چیلنج ہیں ہمارے سامنے، لیکن ہم پہنچاتے ہی نہیں. اس لیے ہم نے ٹروتھ فل چینل بنایا کہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کی خوبصورت آواز میں قرآن کی ویڈیوز ہیں، تاکہ ہم آگے سے آگے لوگوں کو پہنچائیں. اگر خود کچھ نہیں کر سکتے وہ بچوں کی ویڈیو ہی کافروں تک پہنچا دیں. اگر وہ گندی فلمیں، گند بلا ہمارے جو ہے چیزوں تک، ہمارے گھروں تک اور ہمارے موبائل تک پہنچا رہے ہیں، آپ اللہ کا قرآن ان تک پہنچائیں. شاید کیا بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرما دے. ہم اللہ کے غلام بنے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کریں کہ اس قرآن کو پہنچاؤ، آگے سے آگے پہنچاؤ. بلغوا عنی ولو آیا. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اگر پورا قرآن نہیں آتا، ایک آیت آتی اس کو آگے پہنچاؤ. دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عشق و محبت بھی عطا فرمائے گا، اور وہ کچھ دکھائے گا بھی، اور آپ کے دل کو وہ سکون عطا فرمائے گا کہ دنیا میں کہیں وہ سکون نہیں ملتا جو قرآن کی صحبت سے ملتا ہے. یہ صحبت ہے. علامہ اقبال نے مولانا روم کی مثنوی پڑھی، حالانکہ 500 سال کا فرق ہے، وہ 500 پہلے وہ گزرے ہیں. یہ علامہ اقبال تو ہمارے قریبی زمانے کے ہیں، لیکن انہوں نے مثنوی کو ڈوب کے پڑھا، رو رو کے پڑھا. تو انہوں نے پھر شعر کہا، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. کہ میں نے مولانا روم کی صحبت سے یہ نقطہ حاصل کیا ہے کہ اگر 1,00,000 فلسفی بیٹھ کے سوچتے رہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور ایک مجاہد جو ہے تلوار لے کے کھڑا ہو جائے تو ماشاءاللہ وہ 100 بندوں کا سر اتار سکتا ہے، جو کافروں کو تہس نہس کر سکتا ہے. تو اس نے کہا یہ مولانا روم کی صحبت اور مثنوی سے مجھے یہ نقطہ ملا. تو سوچو مثنوی اور علامہ اقبال کے کلام کی کیا اہمیت ہے قرآن کے آگے. اللہ اکبر کبیرہ. ان سب نے قرآن میں سے یہ چیزیں نکالی ہوئی ہیں. یعنی تھا ضبط بہت مشکل اس صالح معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آ کر کہ مرید شاعری میں جو نقطے میں نے بیان کیے ہیں وہ میں نے اللہ کے قرآن کی اس کتاب کے اسرار و رموز اپنی شاعری میں بیان کی. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور